السلام علیکم فور کلاس. آج ہم اسلام میتھ کا اپنا ڈسیبل پلان اسٹارٹ کریں گے. سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے چیپٹر کی اور اس کے بعد ہم اس کا کاپی ورک کریں گے. ریڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں. قریش کی مخالفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت کرنی. قریش کی مخالفت. اعلان نبوت سے پہلے اہل مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام کرتے تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے. لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور انہیں بت پرستی اور شرک سے منع فرمایا تو وہ بڑک اٹھے. بڑک اٹھے کا مطلب ہوتا ہے غصے میں آنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سخت مخالف ہو گئے. مخالف کا مطلب ہوتا ہے برعکس. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بد کلامی کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور دیوانہ کہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں کانٹے بچھاتے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ کون ہے جو اونٹ کی اوجڑی لائے. اوجڑی کہتے ہیں جسم یا انسان کا جانور یا انسان کا میدا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دیں. یہ سن کر اقبا بن ابی میل اٹھا اور انہیں اور کچھ کافروں کے ساتھ مل کر اونٹ کی اوجڑی لے آیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے وہ اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں میں ڈال دی. یہ دیکھ کر وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ہی میں پڑے رہے یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دیگر اہل ایمان کے ساتھ آئیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے وہ اوجڑی ہٹائی. اسلام کو پھیلانے سے روکنے کے لیے کفار نے نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی جسمانی اور ذہنی تکلیفیں پہنچائی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر بھی ظلم و ستم کی انتہا کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت کرنی. کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو منسوخ کرنے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا کرنے لگے. پروپیگنڈا ہوتا ہے کسی بات یا نظریے کو پھیلانے کی کوشش کرنا. پروپیگنڈا کرنے لگے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں. جب قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے کام سے روکے. تبلیغ کہتے ہیں شریعت کے کام پہنچانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محترم چچا سے فرمایا اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں پھر بھی میں اپنا کام جاری رکھوں گا یہاں تک کہ اسلام پھیل جائے یا اسلام پھیلاتے ہوئے میری جان چلی جائے. صحابہ کرام کی ثابت کرنی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے. آپ رضی اللہ عنہ نے کہ اسلام قبول کر لینے پر امیہ غضبناک ہو. غضبناک یعنی غصے میں بھرایا یعنی بہت شدید غصہ آ جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں رسی ڈال کر آوارہ لڑکوں سے کہتا کہ انہیں گھسیٹتے پھرو. امیہ حضرت بلال کو بھوکا پیاسا رکھتا. تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھوا دیتا اور اسلام چھوڑنے پر مجبور کرتا. لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے احد احد یعنی اللہ ایک ہے کے علاوہ اور کوئی بات نہ نکلتی. آخرکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ظالم امیہ سے خرید کر آزاد کر دیا. حضرت عثمان غنی کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی پر لٹا کر دھواں دیتا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین کو ابو جہل تپتی دھوپ میں گرم پتھریلی زمین پر لٹا کر سزائیں دیتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایسی حالت میں دیکھ کر حوصلہ دیتے اور فرماتے اے اہل یاسر صبر کرنا تمہارے لیے جنت ہے. حضرت یاسر ابو جہل کے اس تشدد کی وجہ سے شہید ہو گئے. تشدد کہتے ہیں سختی یا زیادتی. ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا. حضرت خباب بن ارد کو قریش دہتے انگارے ہوتے ہیں بڑے کوئلے دہتے انگاروں پر لٹا دیتے اور ایک شخص ان کی چھاتی پر پاؤں رکھ دیتا. ان کی چربی پگھلتی جس سے انگارے بجھ جاتے. ان کی پشت جلنے سے داغدار ہو گئی تھی. ان سب تکالیف اور ظلم و ستم کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ثابت کرنی اور استدلال میں ذرا بھی کمی نہ ہوئی. استدلال کہتے ہیں مستقل مزاجی کو. قریش کی مخالفت کے اسباب. قریش کے سرداروں کو خطرہ تھا کہ اگر اسلام پھیل گیا تو ان کی سرداری ختم ہو جائے گی
اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنا بڑا عجیب لگتا تھا۔ کچھ لوگ صرف بنو ہاشم کی دشمنی کی وجہ سے اسلام کی مخالفت کر رہے تھے اور کچھ تکبر کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کر رہے تھے۔ قریش مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ قریش مکہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو کیوں نبی مقرر نہیں کیا۔ وہ اپنی جہالت اور ہر درمی کے بنا پر اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہی وہ بنیادی اسباب تھے جن کی وجہ سے کفار مکہ میں دعوت اسلام کی شدید مخالفت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر ظلم و ستم کیا۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اہل ایمان ثابت قدم رہے۔ 4 کلاس آپ نے ریڈنگ گھر میں بھی کرنی ہے دوبارہ سے، اور آپ نے اس کا بک ورک بھی کرنا ہے۔ پیج نمبر 36 اور 37۔ پیج نمبر 36 پہ سوال نمبر 2 ہے، خالی جگہ پور کریں۔ یہ آپ نے چیپٹر دوبارہ سے ریڈ کرنا ہے اور اس میں سے یہ جو خالی جگہ وہ فل کرنی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ آپ نے یہ کالم ملانی ہے، پیج نمبر 37 پہ ہے۔ ریڈنگ کرنی ہے دوبارہ سے یہ، اور اس کا بک ورک کرنا ہے، اور اس پر آپ نے کاپی ورک پہ آ جانا ہے۔ کاپی پر ڈسیبل پین بناؤ گے، سبق کا نام لکھنا اوپر، قریش کی مخالفت اور آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت کرنی۔ اس کے بعد آپ نے عنوان لکھنی ہے، پڑھائی، مختصر سوالات، انشائیہ سوالات، مشقی کام کتاب پر کرنا ہے، پیج نمبر 36 اور 37۔ اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پیج پہ مختصر سوالات کرنے ہیں، یہ 3 ہیں، 2 میں نے اپنی بورڈ پہ لکھے، تھرڈ ون ہم آگے کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، اعلان نبوت سے پہلے اہل مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام دیتے تھے؟ جواب، اعلان نبوت سے پہلے اہل مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزت دیتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کہتے تھے۔ سوال نمبر 2، قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیوں مخالف ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صرف ایک اللہ کی طرف بلایا اور انہیں بت پرستی اور شرک سے منع کیا تو وہ بھڑک اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے مخالف ہو گئے۔ یہ اس کے 2 سوال تھے، آگے تیسرا والا ہم کرتے ہیں۔ کلاس شارٹ کوسچن آنسر میں آؤ تو اس کا تیسرا والا سوال لکھتے ہیں۔ قریش کا سوال نمبر 3 لکھیں گے۔ قریش کی مخالفت کے 2 اسباب بیان کریں۔ جواب، قریش کے سرداروں کو خطرہ تھا کہ نمبر 1، اگر اسلام پھیل گیا تو ان کی سرداری ختم ہو جائے گی۔ نمبر 2، انہیں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنا بڑا عجیب لگتا تھا۔ اور کلاس دوبارہ ریڈ کر دیتے ہیں۔ قریش کی مخالفت کے 2 اسباب بیان کریں۔ قریش کے سرداروں کو خطرہ تھا کہ اگر اسلام پھیل گیا تو ان کی سرداری ختم ہو جائے گی۔
नंबर 2, उन्हें अपने बाप दादा का दीन छोड़ना बड़ा अजीब लगता था। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज रेडी करना है इंशाल्लाह सवालात के लिए। फोर्थ क्लास आपने पेज रेडी कर लिया होगा इंशाल्लाह सवालात के लिए। अब हम इस पे इंशाल्लाह सवालात करते हैं। पर आपने हेडिंग देनी है इंशाल्लाह सवालात। सवाल नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तालिब को क्या जवाब दिया? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा मोहतरम से फरमाया, अल्लाह की कसम अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी रख दे, फिर भी मैं अपना काम जारी रखूँगा, यहाँ तक कि इस्लाम फैल जाए। या इस्लाम फैलाते हुए मेरी जान चली जाए, मेरी जान चली जाए। सवाल नंबर 2, हज़रत हवाले बिन बिन जुल्म सितम किस तरह बर्दाश्त करते थे। इसका जवाब लिखेंगे। हज़रत
لٹکا دیتے اور ایک شخص ان کی چھاتی پر پاؤں رکھ دے گا۔ ان کی چربی پگھلتی جس سے انگارے بجھ جاتے۔ ان کی پشت جلنے سے زعفران پھوٹ گئی تھی۔ ان سب تقاریر اور ظلم و ستم باوجود حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی ثابت قدمی اور استقلال میں ذرا بھر بھی کمی نہ ہوئی۔ پوڈکاسٹ دوبارہ ریپیٹ کر دیتے سوال نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو کیا جواب دیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا محترم سے فرمایا، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں پھر بھی میں اپنا کام جاری رکھوں گا یہاں تک کہ اسلام پھیل جائے یا اسلام پھیلاتے ہوئے میری جان چلی جائے۔ سوال نمبر 2، حضرت خباب ارد ظلم و ستم کس طرح برداشت کرتے تھے؟ حضرت خباب رضی اللہ عنہ بن ارد کو قریش رہتے انگاروں پر لٹکا دیتے اور ایک شخص ان کی چھاتی پر پاؤں رکھ دیتا۔ ان کی چربی پگھلتی جس سے انگارے بجھ جاتے۔ ان کی پشت جلنے سے داغدار ہو گئی تھی۔ ان سب تکالیف اور ظلم و ستم کے باوجود حضرت خباب کی ثابت قدمی اور استقلال میں ذرا بھی کمی نہ ہوئی۔ فور کلاس، یہ تھا آپ کا چیپٹر، یہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے کاپیز میں اس کو اتار لینا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔